اللہ خالق کل شیء، اور اللہ رب العالمین نے سب کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، چاہے انسان ہو یا جن ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب عبادت کیسے کی جائے، عبادت کب کی جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام بھیجے، اپنے فرامین انبیاء کرام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے لوگوں تک پہنچائے کہ عبادت کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہاں عبادت کے پس منظر میں ایک مختصر غلط فہمی جس میں کل بہت سارے لوگ مبتلا ہوئے، اور وہ غلط فہمی، وہ نئی بدعت یہ کہ بہت سارے لوگ کل کا روزہ رکھے، یعنی فلسطین کے نام پر پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں نے فلسطین کے نام پر روزہ رکھے، ہمارے اپنے ان علاقوں سے بھی بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھے۔ کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اگر پوری دنیا مل کر کے بھی اپنی مرضی سے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا چاہے تو وہ دین کا حصہ ہرگز نہیں بن سکتا، اس لیے کہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت کب کی جائے، عبادت کیسے کی جائے، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ اپنی مرضی سے، ماحول و معاشرے سے، لوگوں کی زیادہ تعداد کے کہہ دینے سے روزہ رکھ لینا یہ نیکی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہر قدم پر ہمیں گائیڈ کیا گیا، رہنمائی کی گئی۔ جمعہ کا دن مقدس دن ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ یعنی روزہ ہم کب رکھیں، کس لیے رکھیں، یہ ڈیسائیڈ، یہ طے کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کا رب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کل جو لوگ روزہ رکھے وہ کوئی نیک کام نہیں کیے بلکہ گناہ کا کام کیے، ایک بدعت کو جنم دیے، ایسا گناہ کا کام کہ جس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور تک تعلق نہیں، ایسا گناہ کا کام انجام دیے، یعنی برائی جنم دینے والے لوگ۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر عمل کرنا یہ گناہ اور برائی ہوتا ہے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ کل جو لوگ روزہ رکھے وہ غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ سخت حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت سب کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ جیسے 70 صحابہ کرام کو اس لیے لے جایا گیا کہ یہ ہمیں اسلامی تعلیمات سکھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ قراء اور اسلامی جانکاروں کو یعنی عالموں کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا، اور وہ لوگ راستے میں دھوکہ دے کر ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معلوم ہوا تو روزہ نہ رکھا اور روزہ رکھنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ ان کے لیے کی، بد دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو بہرحال مختصراً یہ اس لیے کہ معاشرے میں جو غلط فہمی ہے اسے دور کرنا یہ ایک لازم اور ضروری ہے، اس لیے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا۔ حاضرین، عبادت کب کی جائے، کیسے کی جائے، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو امانت اور دیانتداری کے ساتھ پہنچا دیا۔ انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کرام بہت سارے ہیں، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ رب العالمین کا بندہ، اسرائیل یعنی اللہ رب العالمین کا بندہ۔ اور اسی مناسبت سے قرآن مجید 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، یعنی اسرائیل کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، جنہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے، یہودی بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، بہت سارے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام بھیجے، اور ان یہودیوں نے بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی، ان کے باطل عقائد و خرافات، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا نزول ان کی زندگیوں میں ہوا، آنکھوں کے سامنے ہوا، اللہ رب العالمین کے معجزات ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھے،
اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ نعمتوں کی ناقدری کرنے والی قوم بنی اسرائیل، یہودی رہے. یہ لوگ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے. تو بہرحال مختصراً یہ کہ انہی کے بارے میں آج کے جمعہ کا جو خطبہ ہے، بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے یعنی یہودی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ابتدا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ماننا لازم ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جو انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کی تعلیمات کو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے ماننا لازم ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام. یہ ہے. لیکن آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری نبی آ جانے کے بعد آخری نبی کی باتوں کو ماننا یہ لازم اور ضروری ہے. اس لیے کہ ہر قوم میں الگ الگ طرح سے گمراہیاں اور بدعقیدگی شرک آئے. بالکل اسی طرح سے یہودیوں میں بھی شرک آئے. کس طرح سے شرک؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے محفوظ تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام شرک سے محفوظ تھے. انبیاء کرام شرک سے محفوظ تھے. لیکن یہ یہودی قوم جو ان انبیاء کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ شرک میں مبتلا ہوئی. حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا دیا. عیسائی بھی اسی طرح سے شرک میں مبتلا ہوئے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس انداز میں بیان کیا. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو بہرحال مختصراً یہ کہ یہودی اس طرح سے شرک میں مبتلا ہوئے، رسولوں کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، رسولوں کو ستایا، پریشان کیا، ظلم و زیادتی رسولوں پر کی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ذکر کیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کی، یہود اور نصارہ اور دیگر اور قوموں کی مخالفت پر ابھارا اور ان کی مشابہت سے سختی کے ساتھ روکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ داڑھی کاٹتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، لہذا تم داڑھی کو بڑھاؤ، قص الشوارب، اور مونچھوں کو پست کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی کالا خطاب لگاتے ہیں، لہذا تم اپنے داڑھیوں کو لال خطاب لگاؤ، مہندی. یہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت میں تم 9 محرم کا بھی روزہ رکھو تاکہ ان کی مخالفت. تو بہرحال قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی، یہودی قوم کی مشابہت سے روکا اور ان کی مخالفت پر ابھارا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کی سرکشی، ان کی ظلم و زیادتی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی، بد کرداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ انہیں دوست نہ بنانا. دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن میں جو کہتا ہے 100% سچ ہے. اسی لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر اس کی سچائی کا اعلان کیا گیا کہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تم یہود اور نصارہ کو اپنے جگری دوست، جگری یار نہ بناؤ. اس لیے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اگر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو وہ یہودی. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. پوری آیت ہے. مختصراً یہ کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کا ذکر کیا کہ یہ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ہے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے کٹر دشمن ہے یہ یہودی، جو الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ مسلمانوں کو ہر قدم پر نقصان پہنچانے کی پلاننگ اور سازشیں کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں.
قیامت تک کریں گے۔ محترم حاضرین، یہودی ان کے جرائم کیا تھے؟ ان کے جرائم کیا تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصراً ہم جانیں گے۔ بہت بڑے کرمنل، یعنی یہ لوگ اتنے اللہ رب العالمین کے نافرمان کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانیوں کا الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا۔ جیسے یہ لوگ دلائل کا انکار کرتے تھے، انبیاء کرام جو معجزے لے کر آتے، ان انبیاء کرام کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ماننے کے بجائے انکار کر دیتے۔ دلائل کا انکار، معجزات کا انکار، اللہ رب العالمین کی آیات، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے۔ یہی نہیں بلکہ یہ ظلم میں، زیادتی میں، فتنہ اور فساد میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ انبیاء کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، وہ انبیاء کرام جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے، وہ انبیاء کرام جو شرک سے روکتے، وہ انبیاء کرام جو گمراہی سے روکتے، ان انبیاء کرام کو اس یہودی قوم نے قتل کیا۔ انبیاء کرام کو یہودیوں نے قتل کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کرام کو قتل کیا۔ یعنی انبیاء کرام جو ان قوموں میں آئے تو ان انبیاء کرام کو ماننے کے بجائے ان انبیاء کرام کا قتل کیا۔ دیکھیں کتنی ظالم قوم، وہ نبی جو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہے، وہ نبی جو شرک سے روک رہا ہے، وہ نبی جو نافرمانیوں سے روک رہا ہے، وہ نبی جو جنت کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، جہنم کے راستے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، ان انبیاء کرام کو اس نافرمان قوم نے، یہودیوں نے قتل کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی گستاخیوں، ان کی نافرمانیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ حد تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بخیل اور کنجوس کہا، اللہ رب العالمین کو بخیل کہا، خود بخیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی صفات کا ذکر کیا، ان کے اس اعتراض، ان کے اس الزام کا ذکر کیا کہ نعوذ باللہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو بخیل کہتے ہیں۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ رب العالمین بخیل ہے، کنجوس ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ خود بخیل، یہ لوگ خود کنجوس ہے۔ ان کے جرائم، ان کے گناہ، ان کی نافرمانیاں کتنی زیادہ کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ نعمتیں انہی پر نازل کی۔ منا و سلویٰ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نازل کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سائے کو نازل کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے ڈیمانڈ کے مطابق بہت سارے معجزات اللہ رب العالمین نے صادر کیے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ نافرمانیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھتے رہے۔ ایک بڑے جرائم، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ہیلا سازی کرتے تھے، یعنی اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تحریف کرتے تھے، اس کے معنی و مطلب کو اپنے عقل، اپنے ماحول و معاشرے کے اعتبار سے چینج کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے یوم السبت، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا، تو ان لوگوں نے ہیلا سازی کی اور مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 میں اس انداز میں کیا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ صرف یہ دلائل کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے کیا گناہ، کیا جرائم، کیا نافرمانیاں تھی۔ اس کے علاوہ ڈیٹیل تفصیل بہت مل جائے گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ان کے گناہوں، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا، سورہ بنی اسرائیل میں ان کے گناہوں، غلطیوں کا ذکر کیا گیا، سورہ انعام میں ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ دیگر اور صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ کثرت سوال، کثرت، جیسے سورۃ البقرہ جو گائے کے نام سے ہے، اس میں حکم دیا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرے، بس مسئلہ کافی تھا، لیکن بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور اس طرح سے پھنستے چلے گئے۔ لہذا کثرت سوال ان لوگوں نے کی، کثرت سوال کے ذریعے سے پھنستے چلے گئے۔ ساتھ ہی یہ ایسی ضدی اور ہٹ دھرم قوم کہ جس کے ضد کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ الآیہ۔ یہ لوگ ایسے سود خور، سود اسلام میں ڈائریکٹ حرام ہے،
لیکن یہ یہودی سود کھاتے تھے اور آج بھی کھاتے ہیں. ان کے سود کھانے کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی. فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، یہ لوگ سود خور یعنی ان کے گناہوں کا، ان کی نافرمانیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لوگ کٹر دشمن یہودی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والی قوم، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا. اس کے علاوہ دیگر اور گناہ اور ان کے جرائم کا ذکر کیا. مختصراً یہ گناہ، یہ جرائم ان کے ذکر کیے گئے. اب یہ یہودی قوم، ان کی دشمنی، ان کی پلاننگ، ان کی سازشیں، ان کا مکر مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ذکر کیا گیا. جیسے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کیا. وجہ کیا تھی کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا تھی؟ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں؟ نبی کی رسالت کا، نبی کی نبوت کا انکار کیا. اتنی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ان لوگوں کی تھی کہ اپنی زبانوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو السلام علیکم نہیں کہتے تھے بلکہ السلام علیکم کہتے تھے. السلام علیکم یعنی آپ کے اوپر سلامتی ہو، لیکن یہ آپ کے اوپر سلامتی ہو اس طرح کی دعا نہیں دیتے، بلکہ السلام علیکم یعنی آپ کے اوپر ہلاکت ہو، آپ برباد ہو جائے، نعوذ باللہ. اس طرح کی یہ لوگ بددعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. حالانکہ اس طرح کی بددعا دینے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جانوں کے لیے رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے. انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم کہتے، وعلیکم السلام. بہرحال مختصراً ان کی دشمنی، ان کے اناد، ان کے تکبر، راعینا کے جگہ راعینا کہا کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس جملے سے منع کیا. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہو، ولکن قولوا انظرنا، بلکہ تم انظرنا کہو. یعنی ان دلائل کے ذریعے یہودیوں کی مسلمانوں سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا ذکر مختصراً کیا جا رہا ہے. اتنے بڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، مسلمانوں کی دشمنی ان کے دلوں میں اس طرح سے رائج ہے، اس طرح سے رچی اور بسی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی عہد کرتے کسی معاملے میں تو اس عہد و پیمان کو فوراً توڑ دیتے اور دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ اور سازشیں کیا کرتے. کئی واقعات ہیں، مختصراً یہ کہ آج کے جو حالات ہیں بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی ان لوگوں سے واقعات معاہدے ہوئے تھے کہ جب دشمن اگر حملہ کرے تو ہم دونوں مل کر کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. لیکن مسلمان اپنے وعدے پر اٹل ہوتے. اب اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان ان کا ساتھ دیتے ہوئے دشمن سے حملہ کرتے. لیکن جب دشمن حملہ کرتا یہ لوگ مسلمانوں سے ہٹ کر دشمن کا ساتھ دیتے تاکہ مسلمانوں کا صفایا کیا جائے. جیسے کہ آج بھی نظر آ رہا ہے کہ آج پوری باطل طاقتیں ایڈی چوٹی کا زور لگا کر اسلام کے خلاف سب بستہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. ہر ایک کا یہی نعرہ ہے کہ مسلمان نعوذ باللہ دہشت گرد ہے، اسلام کا خاتمہ کیا جائے، مسلمانوں کا خاتمہ. جو حالات حاضرہ ہیں بالکل دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر یہودی اور عام طور پر دوسرے اور مشرک الکفر ملت واحدہ کے تحت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلاننگ سازش کی گئی الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، بلایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی چٹان گرا کر ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ رب العالمین کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر وحی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہٹے بڑا پتھر نیچے گیا. ایک یہودیہ عورت نے گوشت میں زہر ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. گوشت میں زہر ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا، لیکن اللہ کی طرف سے فرشتے نے حکم دے دیا کہ اس میں زہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، لیکن جو کھایا تھا اس زہر کا اثر آخری وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر. یہ یہودیوں کی مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے نبی سے دشمن. یہ تفسیر ہے، میں مختصراً اشارہ کر رہا ہوں، بہت سارے دلائل ہیں. یہودیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی.
लबीद बिन आसिम नामी शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। लबीद बिन आसिम नामी यहूदी शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया, जिसका असर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, फरिश्तों के जरिए बताया गया कि फला फला कुएं में जादू किया गया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज करके बहरहाल सूरह फलक सूरह नास इसी पस मंजर में नाजिल हुई और जादू का रद्द हुआ। तो बहरहाल ये दलाइल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहूदी कौम ये ऐसी कौम है जो मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन, जो कभी ये नहीं चाहेगी कि मुसलमानों को किसी भी तरह का फायदा हो। इसलिए हर महाद पर, हर मोड़ पर अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीकों के साथ, कभी हथियारों के जरिए, कभी दुश्मनों के साथ मिल करके, तो कभी अपनी जबानों के जरिए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और साजिश करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और कयामत तक करते रहे। मस्जिदुल अक्सा जिसका मसला कई सालों से चलता आ रहा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों के जरिए से तामीर की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त, मूसा अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त, तमाम अंबिया इकराम तौहीद परस्त। लेकिन ये इन अंबिया इकराम को मानने वाली कौम, यहूदी कौम, ये मुशरिक, शिर्क में मुब्तला, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला, ये लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बहुत ज्यादा चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ कर देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में डाल देगा। ये लोग, इन लोगों के बातिल अकायद इस तरह से है कि मुसलमानों को और दूसरे लोगों को खत्म करना इनकी मजहबी किताब में है, जो रद्द बदल, तब्दील और चेंज कर दी गई। हाज़रीन, इसके अलावा दीगर और इनकी प्लानिंग और साजिश है, लेकिन वमा करो वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन मकर, बेहतरीन प्लानिंग करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इंशाअल्लाह इनकी प्लानिंगों को, इनकी साजिशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर नाकाम करेगा, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहले किया और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। लेकिन इनकी हरकत की, इन गुनाहों, इन नाफरमानियों और इनके जराइम की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाबात में ये अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीकों के साथ मुब्तला थे, मुब्तला है और कयामत तक मुब्तला रहेंगे। कयामत के बाद भी जहन्नम में इनका ठिकाना होगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके गुनाह, इनके जराइम पर इनकी पकड़ किस तरह से की, इनकी गिरफ्त किस तरह से की और इन पर किस तरह से सजाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल की, अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीकों के साथ कुरान मजीद में जिक्र किया गया। जैसे सूरतुल फातिहा हम पढ़ते हैं, उसमें हम बद्दुआ करते हैं इन लोगों के लिए और इन लोगों के रास्ते से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। ये वो कौम है जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब नाज़िल हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हो उन लोगों के रास्ते पर हमें चला और जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हो उनके रास्ते से हमारी हिफाजत कर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कौम पर गुस्सा। ये यहूदी कौम, गैरिल मग़दूब से मुराद यहूदी है और दालिन से मुराद नसारा है, ईसाई है, जो अल्लाह के रास्ते से हट गए। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब इस कौम पर नाज़िल हुआ। ये वो कौम है जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिनके लिए दिल्लत और मस्कनत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए मुक़द्दर कर दिया। गुरिबत अलैहिम दिल्लत वल मस्कना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इनके ऊपर दिल्लत और मस्कनत मुकर्रर कर दी गई है। यानी ये लोग जलील कौम है, ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब की मुस्तहिक़ कौम है। यहूदी कौम ये वो कौम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम के जरिए इस कौम पर लानत की है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम। लुइनल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इस्राइल के काफिरों पर लानत की है दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया इकराम के जरिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दिल्लत और रुसवाई वाली कौम कोई है कुरान और अहादीस की रोशनी में, तो वो ये यहूदी कौम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बद्दुआ दी, फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो यहूदी और ईसाइयों पर, इत्तखज़ु क़ुबूर अंबिया मसाजिदा, इन लोगों ने अंबिया इकराम की कब्रों को सजदागाह बनाया। यानी मलऊन कौम, जलील कौम, रुसवा कौम, पस्त कौम, हकीर कौम,
اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں کوئی ہے تو وہ یہودی قوم ہے. ان کے اوپر عذابات الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں کے ساتھ آئے. جیسے جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نافرمانی یہ لوگ کرنے لگے تب اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں اس انداز میں کیا، قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. کہ اللہ رب العالمین کا غضب جب یہودیوں پر نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بندر اور خنزیر اللہ رب العالمین نے لگا. یہ وہ ملعون قوم ہے جو آج مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہی ہے، جو آج مسلمانوں کے خلاف پلاننگ اور سازشیں کر رہی ہے، جو آج مسلمانوں کے خلاف دوسروں دشمنوں کو ابھار رہی ہے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ اور سازش کر رہی ہے. اور جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ یہ تو یقینی طور پر ہونا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پلاننگ کی گئی، آج بھی ہو رہی ہے. جیسے کہ حالات حاضرہ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کے کیا حالات ہیں، مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. نشانہ بنا کر کے میزائل پر میزائل داغے جا رہے ہیں، پانی روک دیا گیا، بجلی روک دی گئی، اور بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ میڈیا ان کا ہے، ٹیکنالوجی ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، دشمن پورے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس وجہ سے جو حقیقت ہے صحیح انداز صحیح طریقے کے ساتھ ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے. میڈیا تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا، یعنی ساری باطل طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف نظر آتی ہے. اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی ذکر کر دیا، اس چیز کا بھی ذکر کیا. طویل حدیث ہے، مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب غیر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں خصوصیت، کئی خاصیتیں دی گئی، ایک خاصیت یہ بھی دی گئی کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم یعنی بات مختصر ہوتی تھی اور معنی مطلب کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتی تھی. بالکل اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ باطل قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی، کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. کیا مثال دی، اس میں بھی کئی مثالیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ باطل قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ آپ ٹوٹ پڑ رہی ہے. اب مثال دی تاکید کے ساتھ، کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. جب کسی کو شدت کی بھوک لگی ہوتی ہے تو اسے کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا، سب سے پہلے اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھوک کو پورا کرے، وہ اپنی بھوک کو مٹائے، وہ اپنی بھوک کو مٹائے، چاہے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. بالکل یہی ہو رہا ہے کہ آج پوری کی پوری باطل طاقتیں مسلمانوں کے خلاف سب بستہ ہو کر مسلمانوں پر اس طرح سے ٹوٹ پڑ رہی ہے کہ جیسے ان کا خاتمہ کیا جائے. دوسرا اس سے پوائنٹ جو نقطہ نکلتا ہے، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. دسترخوان کی مثال کیوں دی گئی؟ دسترخوان پر جب بھی کوئی چیز آتی ہے وہ اپنی اصل حقیقت سے ہٹنے کے بعد، کٹنے کے بعد دسترخوان پر آتی ہے. یعنی مسلمان جب اپنی اصلیت سے ہٹ جائیں گے، اپنی حقیقت سے ہٹ جائیں گے، اس وقت یہ حالت ہوگی، اس وقت یہ حالت ہوگی. اور آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ مسلمان اپنی اصلیت سے ہٹ گئے. ہماری اصلیت کیا ہے؟ ہماری اصلیت اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بس میرا عن ماننا ہے، ماحول و معاشرہ مانے یا نہ مانے، دنیا والے مانے یا نہ مانے، ہمارا کام یہ ہے کہ ماننا. یہ ہماری اصلیت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. جب قوم اس سے ہٹ گئی حالت یہ ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال بھی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کنڈیشن، یہ حالت ہوگی تو کیا مسلمانوں کی تعداد نہیں ہوگی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، یعنی سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، یعنی بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی. لیکن ومل وحن، ان کے دلوں میں وحن پیدا ہو جائے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا. دیکھیے صحابہ کرام کسی چیز کے بارے میں رکتے نہیں تھے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. سوال کیا ومل وحن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت. دنیا کی محبت، موت سے نفرت بہت اہم ہے. یہ بیماری آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو.
دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، موت سے نفرت پیدا۔ ارے مسلمان یہ وہ قوم ہے جو موت کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور موت بھاگتی، یعنی مسلمان موت سے ڈرتے نہیں بلکہ موت کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتے، کیونکہ ایمان عقیدہ قرآن حدیث پر ہے، اور قرآن حدیث نے بار بار ذکر کیا ہے کہ موت سے کوئی بچنے والا نہیں، بار بار ذکر کیا ہے کہ موت وقت سے پہلے بھی نہیں آتی، موت وقت کے بعد بھی نہیں آتی، جو متعین وقت ہے اسی پر آتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہیں سیف اللہ اللہ رب العالمین کی تلوار کا لقب دیا گیا، کئی جنگوں میں شریک رہے، لیکن جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ویسے ان کی موت نہیں لکھی۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ آج جو حالات چل رہے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہر طرح سے مسلمان